بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا چیپٹر 7 سلیکشن جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا، تو سلیکشن پروسیس کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، اور دین اپلیکیشن فارم فل کروائے جاتے ہیں، ویٹڈ اپلیکیشن فارم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امپلائمنٹ ٹیسٹ کو ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے امپلائمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب امپلائمنٹ ٹیسٹ کے بعد باری آتی ہے انٹرویو، جو کہ کمپریہنسو انٹرویو ہو سکتا ہے۔ کمپریہنسو انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ فیس ٹو فیس کینڈیڈیٹ کا انٹرویو لیا جاتا ہے، اور اس میں ان ایریاز کو ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ ہم اپلیکیشن فارم کے اندر یا جو ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا اس کے اندر کچھ چیزیں اگنور کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک یونیورسل سلیکشن ٹول ہے، دیٹ از کمپریہنسو انٹرویو کہلاتا ہے۔ کمپریہنسو انٹرویو کو افیکٹونیس کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ انٹرویوز آر دا موسٹ وائڈلی یوز سلیکشن ٹول، آفن آر ایکسپینسو، آلدو یہ ایک مہنگا پروسیجر ہے، اس کے لیے کاسٹ انکر ہوتی ہے، لیکن یہ ان ایفیشینٹ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ جاب سے ریلیٹڈ باتیں اس کے اندر نہ انکوائر کی جائیں۔ تو پاسبل بائسز کا بھی شک شبہ رہ جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس اپلیکنٹ کے بارے میں اسٹیریو ٹائپنگ ہے یا انٹرویو آرڈرز جو ہیں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ سارے جو 3-4 کینڈیڈیٹ اس طرح کے آئے جو اتنے پرفیکٹ نہیں تھے، تو ایک انہی میں سے تھوڑا سا بہتر آیا تھا، ہم اس کو سلیکٹ کر لیا جائے، تو اس طرح کے بائسز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایرر ہے انٹرویو کا۔ اس کے علاوہ امپریشن مینجمنٹ بھی ایشو بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ویڈیو ٹیپنگ کو یوز کیا جائے انٹرویو کے اندر، تاکہ جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے، انٹرویور جو ہے وہ ہو سکتا ہے جب 10-12 انٹرویو کرے تو اس کو زبانی وہ چیزیں جو ہیں مائنڈ میں سٹور نہ ہو سکیں، تو اس کے لیے کوئی نوٹ وغیرہ یوز کرنا چاہیے، تاکہ نوٹ ریٹن فارم میں جب لکھے گئے تو یا ویڈیو ٹیپنگ ہو جائے جو بعد میں ڈیسیژن لینے کے لیے آسانی ہو۔ تو انٹرویو کو افیکٹو اس طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرویو کے بارے میں اس کو مزید تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ انٹرویو افیکٹونیس کے لیے اسٹرکچر انٹرویو کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسٹرکچر انٹرویو اور انسٹرکچر انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فکسڈ کویسچن جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ سے پوچھنے ہیں، جس طرح وہ تمام باقی کینڈیڈیٹ سے بھی اسی طرح کے کویسچنز ہی پوچھے جائیں گے، دیٹ از کالڈ اسٹرکچرڈ انٹرویو۔ پری ریٹن فارم میں وہ کویسچن جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ اور انسٹرکچرڈ انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ادھر ادھر کے بھی کویسچن پوچھتے جا رہے ہیں اور سب کے ساتھ ایک جیسا پروسیجر یوز نہیں کیا گیا، دیٹ از کالڈ انسٹرکچرڈ انٹرویو۔ مور ریلائبل اینڈ ویلڈ دین انسٹرکچرڈ ون، تو انسٹرکچرڈ کے مقابلے میں جو اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک ویلڈ وے ہے، اس سے زیادہ آپ افیکٹو انٹرویو بنا سکتے ہیں۔ بیسٹ فار ڈٹرمننگ آرگنائزیشنل فٹ، موٹیویشنل اینڈ انٹرپرسنل اسکل، یہ تمام چیزیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے سرچ کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹ کے اندر اگر آپ اسٹرکچرڈ انٹرویو یوز کریں گے۔ تو اسپیشلی یوزفل فار ہائی ٹرن اوور جابز اینڈ لیس روٹین ونس، تو جہاں پہ ہائی ٹرن اوور ہو، امپلائیز جو ہیں ڈے بائی ڈے چینج ہو رہے ہوں، وہاں پہ یہ افیکٹو انٹرویو جو ہے، اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے زیادہ فروٹفل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بیہیویئرل انٹرویو ہوتا ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹس آر آبزروڈ ناٹ اونلی فار واٹ دے سے بٹ ہاؤ دے بیہیو، ان کا بیہیویئر کو زیادہ پوائنٹ دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر کو زیادہ آبزرو کیا جا رہا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان سے ڈیفرنٹ کویسچنز جو ہیں ان کی وہ سنی جا رہے ہوں۔ تو یا ان کا کوئی رول پلے جو ہے ماڈلنگ، اس میں وہ یوز کیا جاتا ہے، ان کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ بیہیویئر انٹرویو۔ اسی طرح کمپریہنسو انٹرویو کی ایک ٹائپ ریئلسٹک جاب پریویو بھی ہے۔ آر جے پیز پریزنٹ unfavorable as well as favorable information about the job to applicants، اس سے applicants جو ہوتا ہے اس کی فیور اور unfavorable کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ may include brochures, films, tours, work sampling, verbal statements that realistically portray the job۔ تو ایک جاب کی پوری کی عکاسی کر جاتا ہے، اس سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، وہ کوئی پارٹ اس سے کوئی رول پلے کروا لیا جاتا ہے یا کوئی ورک سیمپل دے دیا جائے، اس سے وہ چیک ہو جاتا ہے کہ اس کی جاب کے حوالے سے کتنی ایکسپرٹیز ہے۔ آر جی پیز ریڈیوس ٹرن اوور ود آؤٹ لوئرنگ ایکسیپٹنس ریٹس، تو یہ کہتے ہیں جی ریئلسٹک جاب ریویو جو ہوتا ہے وہ ایک ریڈیوس کر دیتا ہے ٹرن اوور کو،
ایکسیپٹ کرنے کے مقابلے میں۔ اسی طرح سلیکشن پروسیس کے اندر اگلا سٹیپ آتا ہے انٹرویو کے بعد، دیٹ از کالڈ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن۔ ویریفائی اس میں کروایا جاتا ہے کہ اپلیکیشن فارم میں جو کینڈیڈیٹ نے انفارمیشن پرووائڈ کی تھی اس کے حوالے سے اس کو ویریفائی کروایا جائے۔ تو ٹپیکل انفارمیشن ویریفائڈ انکلوڈز فارمر امپلائرس، کہ اس سے پہلے جہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ جاب کر رہا تھا اس سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے یا انفارمیشن گین کی جا سکتی ہے۔ پریویس جاب پرفارمنس، وہاں پہ وہ کیسا پرفارم کر رہا تھا اس حوالے سے اس کی ایجوکیشن کو ویریفائی کروایا جا سکتا ہے۔ لیگل سٹیٹس، کیا جس طرح کو ادر کنٹریز کے لوگ ہوں لیگلی کیا وہ ہیں کر سکتے ہیں جاب اس ملک کے میں یا نہیں، اگر آپ ایکسپیٹریٹس یا کوئی انٹرنیشنل لیول کے جو کینڈیڈیٹس کو ایکوائر کر رہے ہیں تو لیگل سٹیٹس ٹو ورک، کریڈٹ ریفرنسز ہو سکتے ہیں، جو ریفرنس تھے وہ کیا کریڈیبل ہیں کہ نہیں ہے، یا کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، تھرو پولیس آپ اس کا کریکٹر جو ہے وہ چیک کروا سکتے ہیں۔ تو دس از کالڈ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن، یہ بھی ایک پروسیجر ہے، سلیکشن کا ایک پارٹ ہے۔ بیک گراؤنڈ جو انویسٹیگیشن ہے وہ کوالیفائڈ پریویلیج ہے۔ امپلائرز میں ڈسکس امپلائیز ود پرسپیکٹیو امپلائرز وداؤٹ فیئر آف reprisal as long as the discussion is about job related documented facts۔ تو وہ جو ڈاکومنٹس نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں وہ سب کو آپ ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ 1/3 of all applicants aggregate their backgrounds or experience۔ A good predictor of future behavior is an individual past behavior۔ تو جسٹ لائک اگر آپ اس کے پاسٹ کے بیہیویئر کا پتہ لگوا لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی فیوچر میں بھی وہ بہتر ہی رہے گا۔ سلیکشن پروسیس کا جو سیکنڈ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن میتھڈ کے اندر انٹرنل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ فارمر امپلائی سے یا پرسنل ریفرنسز سے اس کے جو سورسز ہیں جنہوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں سی وی کے اندر اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکسٹرنل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، یوزز اے ریفرنس چیکنگ فرم وچ میں obtain more information while complying with the privacy rights۔ تو آپ کسی تھرڈ پارٹی سے بھی انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں یا پولیس کے تھرو بھی کریکٹر جو ہے وہ چیک کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن کے اندر ڈاکومنٹیشن انوالو ہو جاتی ہے کہ کون کس کو کال کرے گا، انفارمیشن کہاں سے obtain کی جائے گی، اور امپلائرز کے ہائرنگ کے ڈیسیژن از لیٹر چیلنجڈ۔ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فل کروائے جاتے ہیں جہاں پہ کہ اگر کوئی ایسی انویسٹیگیشن کے اندر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، ایٹ دا اینڈ کنڈیشنل جاب آفر کر دی جاتی ہے۔ تو سلیکشن پروسیس کے اندر امپلائمنٹ کا یہ ایک سکسیزفل کمپلیشن آف بیک گراؤنڈ چیک، میڈیکل چیک، یہ وہ تمام چیزیں جو میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہو گیا، تو اس کے بعد فائنل ڈیسیژن جو ہے جاب کے حوالے سے آفر کی جاتی ہے، کنڈیشنلی جاب، اسے کہتے ہیں کنڈیشنل جاب آفر، کہ امپلائی کو ایک لیٹر ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کمپنی جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر اسی دوران کنڈیشنل جاب آفر کے بعد آپ اس کی ڈیٹیل میڈیکل ایگزامینیشن کرواتے ہیں، دیٹ از کالڈ میڈیکل یا فزیکل ایگزامینیشن۔ اس کو انڈیویجول کو یہ کمپلائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے، وہ اس کا میڈیکل یا ایگزامینیشن یا فزیکل ایگزامینیشن کہلاتا ہے۔ دین آپ اس کو پرماننٹ یعنی ریگولر بیس پہ جاب آفر کر دیتے ہیں۔ ایکچوئل ہائرنگ ڈیسیژن جو ہوتا ہے جنرلی میڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ مینیجر، اور کینڈیڈیٹس ناٹ ہائرڈ ڈیزرو دا کارٹسی آف پرومپٹ نوٹیفیکیشن۔ تو اگر آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو ہائر نہیں کیا تو ایک ایز اے کارٹسی لیٹر ضرور اس کو ڈسپیچ کرنا چاہیے، جس میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ انہوں نے اپلائی کیا آپ کی کمپنی میں اور انٹرویو دیا اور سلیکشن پروسیس میں سے گزرے ہیں۔ تو سلیکشن پروسیس کے اندر آپ کمپریہنسو اپروچ کو یوز کرتے ہیں۔ کمپریہنسو سلیکشن اپروچ پٹس اپلیکینٹس تھرو آل دا اسٹیپس ان دا سلیکشن پروسیس۔ کمپریہنسو اپروچ یہی کہتی ہے کہ وہ تمام کے تمام جو اسٹیپس ہیں اپلیکیشن اسکریننگ سے لے کر اور انٹرویو، ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو اور بیک گراؤنڈ انویسٹیگیشن اور میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اپلائی کیا جائے، تو دیٹ از کالڈ کمپریہنسو اپروچ۔ سلیکشن پروسیس میں جب آپ سارے کے سارے سٹیپس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اب یہ اپ ٹو دا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ دا کینڈیڈیٹس نو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر دس از جاب فار ہم اور ہر، اس نے اب ڈیسائڈ کرنا ہے کہ وہ کیا اس کمپنی کو جوائن کرے یا نہ کرے۔ تو مینجمنٹ شوڈ ایشور دا سلیکشن پروسیس لیوز دیم ود دا فیوریبل امپریشن آف دا کمپنی۔ تو مینجمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ تمام کے تمام پروسیس کو اس طرح سے کمپلیٹ کرے کہ وہ
ایک اچھا امپریشن جائے کمپنی کا ان کینڈیڈیٹس کے اوپر جو کہ سلیکٹ ہوئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ریمیننگ جو لیکچر ہے وہ نیکسٹ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔